شروع کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ کے مدح خان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ کے مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے گے عز و شان اہل بیت. قدر والے جانتے گے عز و شان اہل بیت. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوگاہتی ذات حسنین. اس نور کی جلوگاہتی ذات حسنین. اور تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے. آدھے سے حسین بنے ہیں تو آدھے سے حسن. آدھے سے حسن بنے ہیں تو آدھے سے حسین. آج ہمارا موضوع سخن ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. آج آپ کی ذات کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں سماعت کرنی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ 15 رمضان المبارک ہجری سن 3 میں پیدا ہوئے. امام حسن کب پیدا ہوئے؟ رمضان کے مہینے میں. کب؟ رمضان المبارک کے مہینے میں. اور 15 رمضان کو آپ کی پیدائش ہوئی ہجری سن 3 کے اندر. جب آپ پیدا ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تمہارے گھر ایک شہزادے کی ولادت ہوئی ہے, اس کا نام رکھو. جب امام حسن پیدا ہوئے تو حضور نے کس سے فرمایا؟ مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا سے فرمایا کہ علی اس شہزادے کا نام رکھو. تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کسے نام رکھ سکتا ہوں؟ آپ یہ اس کا نام رکھو. اللہ اکبر. سوچے امام حسن کہ اللہ اکبر جن کا نام رکھنے کے لیے شیر خدا اور محمد مصطفیٰ گفتگو کر رکھے گئے. جن کا نام رکھنے کے لیے اللہ کے حبیب گفتگو کرے, شیر خدا گفتگو کرے, اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا علی اس کا نام رکھو. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ اس کا نام رکھیں. کیا فرمایا؟ آپ یہ اس کا نام رکھیں. تو اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا اور جو رب فرمائے گا وہ میں میرے بیٹے کا نام رکھوں گا.
جو میرا رب فرمائے گا وہ میں میرے بیٹے کا نام رکھوں گا۔ تو اللہ ابا کچھ ہی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے پیدائش پر آپ کو مبارکباد دیتا ہے، اس بچے کے پیدائش پر آپ کو مبارکباد دیتا ہے۔ سوچیں جس کے پیدائش پر رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کو مبارکباد پیش کرے، اس اللہ اکبر امام حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبرائیل نے آ کر عرض کیا کہ رب تبارک و تعالی مبارکباد پیش کرتا گئے، اور حضرت جبرائیل عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادے شبر کے نام پر رکھیں، اور شبر کا معنی ہوتا ہے حسن، یعنی حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنے اس بچے کا نام حسن رکھیں۔ تو اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا، اور حسن وہ نام گئے اللہ اکبر جو بارگاہ الہی سے حضور کو تحفہ ملا گیا، بارگاہ الہی سے حضور کو اسلام کا تحفہ ملا گیا کہ اپنے بچے کا یہ نام رکھے۔ سوچے اللہ اکبر، جس نام اللہ اکبر جو نام بارگاہ الہی سے ملا ہو، اللہ اکبر جس کا یہ نام ہوگا اس امام حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے کتنے شان سے اللہ اکبر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا گئے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور یہ چہرے سے لے کر ناف تک حضور کے مشابہ لگتے تھے، حضور کی طرح لگتے تھے، حضور کے مشابہ لگتے تھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سر سے لے کر سینہ تک حضور کے مشابہ لگتے تھے، سر سے لے کر سینہ تک حضور کے مشابہ لگتے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، اور وہاں سے پیر تک امام حسین حضور کے مشابہ لگتے تھے، وہاں سے پیر تک امام حسین حضور کے مشابہ لگتے تھے۔ اللہ اکبر، اسی روایت کی امام اہل سنت اللہ اکبر اس طرح بیان کرتے گئے کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں تو آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے گے تو آدھے سے حسین۔ اللہ بس سوچے جو اللہ بس سر سے لے کر سینے تک اور جو سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کی مشابہ لگتے ہو، وہ دونوں نواسوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے کتنے مرتبے سے اللہ پر دونوں نواسوں کا نوازا تھا۔ اللہ پر میں کچھ فضائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں امام حسن کے، وہ بھی احادیث کی روشنی میں۔ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل جو احادیث میں مذکور ہے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دیکھیں سنیں، اور اللہ فخر کرے کہ ہم حسنی بھی گئے اور حسینی بھی گئے، ہم کیا ہے حسنی بھی گئے اور حسینی بھی گئے۔ میں اس نیت کے ساتھ اور میں اللہ ابا اس مقصد کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ ابا ہم نسب کے اعتبار سے، ہمارا نسب یہ نہیں ہے، اللہ ابا ہم اس سے محروم گئے، وہ بڑے شان والے گئے جو حسنی بھی گئے اور حسینی بھی گئے۔ اللہ ابا میں اس نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم امام حسین کے ماننے والے گئے تو ہم حسینی بھی گئے، اور ہم امام حسن کے ماننے والے گئے اس لیے ہم کیا گئے حسنی بھی گئے۔ اللہ ابا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبر پر رونق افروز ہے اور آپ کے پہلو میں امام حسن موجود ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی امام حسن کے چہرے کو دیکھتے تو کبھی صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی امام حسن کے چہرے کو دیکھتے تو کبھی صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ اللہ پر یہاں تک کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابن ہذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، کیا فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں اللہ صلح کرا دے گا۔
مسلمانوں کے دو گروہ میں اللہ صلح کرا دے گا. اور اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ میرے یہ بیٹے کے ذریعے اللہ دو مسلمانوں کی گروہ کے درمیان صلح کرا دے گا. اور یہ ہوا بھی کہ اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ کو امام حسن نے خلافت سپرد کر کے دو مسلمانوں کی گروہ میں صلح کرا دی تھی، دو مسلمانوں کی گروہ میں صلح کرا دی تھی. لیکن اللہ اکبر میں نے محرم کے مہینے میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا تھا، اور مجھے کرنا ہی تھا، اور میں نے جان بوجھ کے کیا تھا. اور مجھے معلوم تھا کہ کچھ دشمن چھپے ہوئے گئے تو ان کو ظاہر بھی کرنا گے اور ان کے اندر کا بغض بھی نکالنا گے، تاکہ پتہ چلے کہ کون صحابہ سے محبت کرتا ہے اور کون صحابہ سے نہیں کرتا گے. تو میں نے جان بوجھ کے حضرت امیر معاویہ کو، اور محبت میں ایک تو محبت بھی تھی اور دوسرا یہ کہ مجھے دشمنوں کو باہر بھی نکالنا تھا، اس مقصد کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کہ امیر معاویہ یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے. اور میں نے بیان کیا تھا، اور احادیث کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو بیان کیا تھا میں نے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح کرے گا، صلح فرمائے گا. اللہ اکبر، یہ ہوا کہ اللہ اکبر امام حسن نے خلافت کس کو عطا کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن آج میرے اوپر ایک فون آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ بڑے مشہور ہیں، مگر رب کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے، اور انشاءاللہ جب تک صحابہ کا ذکر ہوتا رہے گا اللہ ایسے ہی شان عطا فرمائے گا، اللہ ایسے ہی مرتبے سے نوازے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ محرم کا مہینہ نہیں چل رہا ہے؟ میں کہا یقیناً چل رہا ہے، اسے ماگے محرم الحرام کہتے گئے. تو کہا کہ اس میں کیا بیان ہونا چاہیے؟ میں نے کہا اس میں بیان ہونا چاہیے صحابہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اہل بیت کا بھی ہونا چاہیے، علی کا بھی ہونا چاہیے، حسن کا بھی ہونا چاہیے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کا ذکر ہونا چاہیے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہاں تو فقط امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے، اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، اور امیر معاویہ کا ذکر کرنے لگے. تم نے یہ بیان چھوڑ دیا امیر معاویہ کے تعلق سے، اور یہ محرم میں یہ جو دشمن اہل بیت ہے اس کا آپ نے بیان کیا. اللہ میں نے کہا کہ دشمن نہ کہو اہل بیت کے، ورنہ نسلیں تمہاری برباد ہو جائے گی، نسلیں تمہاری برباد ہو جائے گی. دشمن نہ کہو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دشمن نہیں تھے اہل بیت کے. اگر دشمن ہوتے تو اللہ پر کیا میرے آقا یہ ارشاد فرماتے؟ حضور نے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کرائے گا. اللہ ان دونوں کے درمیان، یہ دو گروہ کے درمیان صلح کرا دے گا. اگر یہ غدار ہوتے، نافرمان ہوتے، اللہ اکبر یہ بات ہی صلح کی نہیں ہوتی. لیکن حضور کی حدیث بیان کرتی ہے کہ اللہ اکبر امام حسن بھی سگی گئے اور حضرت امیر معاویہ بھی سگی گئے. تو ہم اللہ اکبر امام حسن سے بھی محبت کرتے گئے، حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے گئے. اللہ اکبر. لیکن لوگ بکواسیں کرتے، لیکن ہم ان کے بکواسوں کی کوئی نہیں پڑے گے. لوگ تو ایسے ہی بیان کرتے رہیں گے. لیکن آگے اور سنیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے گئے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کو میں بیان کروں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہوتے، تو اتنے میں امام حسن کبھی آ جاتے ہیں، آپ کی گردن پر کبھی بیٹھ جاتے تو آپ کی پشت پر کبھی بیٹھ جایا کرتے. حضور سجدے میں ہوتے ہیں اور آ کے کبھی گردن پر تو کبھی پشت پر بیٹھ جایا کرتے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے کہ میں یہ دیکھتا کہ جب امام حسن آ کے گردن یا پشت پر بیٹھ جاتے تو حضور یہ نہیں فرماتے کہ بیٹے اتر جاؤ، جب تک اپنی مرضی سے اترتے نہیں تھے وہاں تک میرے آقا انہیں اتارتے بھی نہیں تھے، وہاں تک اتارتے بھی نہیں تھے. آپ سوچے حالت نماز میں وہ بھی سجدہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عادت ہے کہ سجدے کی. اللہ بس سجدے کی حالت میں حضور گئے اور آ کے اگر نماز بیٹھ جائے تو میرے آقا نماز نہیں توڑتے گئے، حالت نماز میں رہتے گئے. اللہ اگر نماز کی حالت میں اگر نماز آ کے پشت یا گردن پر بیٹھ جائے تو میرے آقا کی نماز میں کوئی فرق نہ آئے. تو ذرا غور کرو، اگر ہم امتی کی نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو ہماری نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ ہماری نماز ہرگز نہیں ٹوٹ سکتی ہے. ہماری
ہماری نماز رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے. سوچے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے کہ میں یہ دیکھتا کہ آ کے بیٹھ جاتے حضور کچھ نہیں کہتے, جب وہ اپنی مرضی سے اتر جاتے تھے پھر اتر جاتے, پھر جب حضور رکوع میں جاتے تو میں یہ دیکھتا کہ کبھی کبھی رکوع کی حالت میں حضور ہوتے اور امام حسن آتے اور پشت پر بیٹھ جایا کرتے تھے, پشت پر بیٹھ جاتے, لیکن حضور کچھ نہ کرتے, حضور کچھ ارشاد نہ فرماتے کہ اتر جاؤ, اپنی مرضی سے اتر جاتے تو اتر جاتے. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے کہ میں دیکھتا کہ جب حضور رکوع کرتے تو دونوں پاؤں کے درمیان اتنا خلا چھوڑتے, اتنی جگہ چھوڑتے کہ امام حسن ادھر سے نکلتے ادھر نکل جاتے اور ادھر سے آتے تو ادھر نکل جایا کرتے تھے. اللہ اکبر, سوچے نماز کی حالت میں حضور گئے, اللہ اکبر, اور رکوع کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان اتنی جگہ رکھتے کہ امام حسن ادھر سے نکلتے تو ادھر آتے گئے اور ادھر سے نکل کر ادھر آ جایا کرتے گئے. سوچے یہ نماز کی حالت میں امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کرتے گئے, تو سوچے جو نماز کی حالت میں ہو اور حضور ان سے اتنی محبت کرے تو بتا وہ امام حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا, کتنے مرتبوں سے نوازا ہوگا رب تبارک و تعالیٰ نے. اللہ اکبر, یہاں تک کہ اور سنے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے. براء ابن عازب کہتے ہیں میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے اور اللہ بھائی یہ دعا فرما رہے تھے. سوچئے یار یہ کتنے شان والے گئے کہ جنہیں حضور کے کندھے پر بیٹھنا نصیب ہوا. اللہ اکبر, اگر ہم تو کہتے کہ میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے, ہزاروں غم بھلانے کو نبی کا نام کافی ہے. اور اللہ حضرت بلال کہتے تپتی ہوئی ریت میں لیٹا ہوا تھا, لیکن جب نبی کا نام آ جایا کرتا یہ تپتی ہوئی ریت بھی میرے لیے پھول کی شکل بن جایا کرتی تھی, گلاب کی شکل بن جایا کرتی تھی. اللہ بس ذرا یہ سوچے ہم تو ہمارے لیے فقط نبی کا نام کافی ہے, تو یہ کتنے شان والے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کو اوپر حضور کے کاندھے پر بیٹھنے کا شرف ملا گیا, حضور نے اپنے کاندھے پر بٹھایا گیا. اللہ بھائی یہ بٹھایا. اور براء ابن عازب کہتے ہیں کہ حضور یہ دعا فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اللہ میں امام حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما, تو بھی اس سے محبت فرما. اللہ بس سوچے جو کندھے پر بٹھا کے اللہ بس جو نبی جس کے حق میں دعا فرمائے اور نبی کی دعا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اللہ بس جس کی دعا کا یہ عالم ہو تو سوچے اپنے کندھے پر بٹھا کے امام حسن نے دعا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت فرما. تو سوچے امام حسن کی وہ شان جن سے نبی بھی محبت کرتے ہیں, نبی کا رب بھی محبت فرماتا ہے, اللہ بھی محبت فرماتا ہے. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ ایک اور حدیث پاک آپ کو سننے میں بڑا مزہ آئے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے تو کسی صحابی نے امام حسن کو حضور کے کندھے پر بیٹھا ہوا دیکھا تو یہ کہا نعم المرکب رکبت یا غلام, اے غلام تو کتنا خوش قسمت ہے, تیری سواری کتنی اچھی ہے, تیری سواری کتنی اچھی ہے. یہ صحابی نے دیکھ کر کہا تھا. امام حسن جب کندھے پر بیٹھے تھے اور بیٹھے ہوئے دیکھا کسی صحابی نے تو کہا کہ اللہ اکبر نعم المرکب رکبت یا غلام, کہ اللہ اکبر اے غلام اے بچے تیری سواری کتنی اچھی ہے, کتنی اچھی تیری سواری ہے. اللہ اکبر ذرا سوچے اس وقت میرے آقا نے کیا فرمایا. میرے آقا کے کندھے پر امام حسن تھے اور صحابی نے دیکھ کر کہا تھا کتنی اچھی تیری سواری ہے, تو اس وقت میرے آقا کے زبان پاک سے کیا الفاظ ادا ہوئے. میرے آقا فرماتے گئے وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا, اے دیکھنے والے تو یہ تو دیکھتا ہے سواری کتنی اچھی ہے, ذرا یہ بھی دیکھ سوار کتنا اچھا ہے. کیا کہا سواری کو دیکھتا ہے, یہ بھی دیکھ سوار کتنا اچھا ہے. اللہ بس ذرا سوچے جس امام حسن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ سواری کو تو دیکھتا ہے لیکن ذرا دیکھ سوار بھی کتنا اچھا ہے, یعنی حضور یہ فرماتے گئے کہ جتنی اچھی سواری ہے اتنا اچھا سوار بھی ہے, جتنی اچھی سواری ہے اتنا اچھا سوار بھی ہے. تو سوچے جس نبی نے اپنے کندھے پر امام حسن کو بٹھایا ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ جنہیں حضور کے کندھے پر بیٹھنے کا شرف ملا ہو اللہ پر وہ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. بلکہ اب میں کچھ ایسی باتیں آپ کو سناؤں کہ حاکم کی روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھیے کتنے بڑے مجاہد اور
کتنے زیادہ طاقتور، حضور سے کتنی محبت کرنے والا اللہ اس کے رسول کے ساتھ کہ اللہ اکبر امام حسن کے پاس بڑے عمدہ قسم کے اونٹ تھے، سواریاں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی روایتوں میں آیا گیا کہ امام حسن نے 25 حج بغیر سواری کے، یعنی بغیر سواری کے پیدل حج 25 کیے گئے. کتنے؟ 25 حج کیے گئے بغیر سواری کے، پیدل حج کیے گئے. بتاؤ، عمدہ سواری ہونے کے باوجود بھی، اعلیٰ قسم کی سواریاں ہونے کے باوجود بھی امام حسن نے 25 حج بغیر سواری کے کیے گئے. سوچو وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بہادر، کتنے مجاہد ہوں گے کہ اتنی اعلیٰ قسم کی سواریاں ہونے کے باوجود بھی اللہ پر امام حسن نے 25 حج بغیر سواری کے کیے گئے، بغیر سواری کے یعنی پیدل سفر کیے گئے. اور اللہ اکبر، یہاں تک کہ امام حسن جو ہے نا وہ بڑے بردبار اور حلیم الطبع یعنی نرم مزاج کے تھے امام حسن. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عادت اپنے اندر پیدا کریں. امام حسن کی جو عادت ہے نا اپنے اندر پیدا کریں. ہم کو اچانک اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ ہم اپنا کیا سے کیا معاملہ ہوتا ہے کیا سے کیا کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی عادت کریمہ آپ دیکھیں، اللہ اس عادت کی خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے. بڑے حلیم الطبع، بردبار اور اللہ پر نرم مزاج کے تھے. یہ اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام تھا مروان، وہ مدینہ منورہ میں حاکم تھا. منبر پر بیٹھا اور حضرت علی شیر خدا کے تعلق سے بکواس کرنے لگا. علی ایسے ہے، علی ایسے ہے، علی ایسے بکواس کرنے لگا. امام حسن بھی موجود تھے، خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. دیکھیں امام حسن، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ مولا کائنات کی. اور مروان بکواس کرتا ہے علی کے بارے میں، لیکن امام حسن سن رہے ہیں. بڑے نرم مزاج کے تھے، غصہ جلدی نہیں آتا تھا، زیادہ غصہ بھی نہیں آتا تھا، بلکہ غصہ آتا ہی نہیں تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بیٹھے ہوئے مجلس میں مروان اللہ اکبر شیر خدا کے بارے میں بکواس کرتا ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ سنا. اس کے بعد مروان کی اور امام حسن کی ملاقات ہوئی، باتیں کرنے لگے. تو اس وقت بھی یہ مروان امام حسن کو برا بھلا کہنے لگا. آپ تو ایسے ہی، آپ کا باپ ایسا، آپ کی ماں ایسی، برا بھلا کہنے لگا. لیکن اللہ اکبر امام حسن خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. لیکن دیکھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بات اپنی ذات پر آتی، اپنے خاندان پر آتی تو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب بات شریعت کی آتی ہے تو نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مدینہ کا حاکم مروان بولتا ہے. لیکن جب بات شریعت کی آتی تھی تو اللہ بھائی یہ تیور بتاتا کہ اللہ بھائی جب بات شریعت کی آتی ہے تو ہم کسی کو نہیں دیکھتے کہ دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی شریعت کہتی کیا گے، ہمارے نانا کا فرمان کیا کہتا گے. اللہ اکبر. تو یہ مروان تو پہلے علی کے بارے میں بکواس کر چکا، امام حسن کو بھی برا بھلا کہہ چکا. لیکن اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو مروان نے کیا کیا؟ اپنے داہنے ہاتھ سے یعنی جمڑے ہاتھ سے ناک صاف کرنے لگا، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنے لگا. تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ اکبر، آپ حضرت علی کے بارے میں وہ بکواس کیا، آپ نے خاموشی کے ساتھ سماعت کیا. اللہ اکبر. پھر وہ ان کو بھی برا بھلا کہا لیکن چپ چاپ سنا. لیکن اس کے بعد جب بات شریعت کی آئی، جب بات مسئلے کی آئی تو دیکھا کہ یہ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کر رکھا گیا. تو امام حسن نے کیا فرمایا؟ امام حسن فرماتے مروان تجھے اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ اکبر ناک دائیں ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے صاف کی جاتی ہے. کیا کہا؟ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کی جاتی ہے اور تو دائیں ہاتھ سے ناک صاف کر رکھا گیا. اللہ اکبر. یہ سن کر مروان خاموش ہو گیا. کہا کہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ناک تو ہمیں بائیں ہاتھ سے صاف کرنی چاہیے. یہ امام حسن ان کی طبیعت میں اللہ اکبر اتنی نرمی تھی اور آپ اتنے نرم طبیعت کے تھے، آپ کو غصہ نہیں آتا. لیکن جب اللہ اکبر بات شریعت کی آتی تھی اللہ اکبر امام حسن اللہ فوراً اس کو جواب دیا کرتے، نہ دیکھتے کہ مدینہ کا حاکم، نہ دیکھتے کہ مروان، بلکہ بات شریعت کے آتی تو فوراً جواب دے دیا کرتے تھے. یہ عادت ہم اپنے اندر پیدا کریں. اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو چھوڑو کہنے، تو ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہمیں ڈانٹتا ہے کہ ہمارے غیبت چغلی کرتا ہے کہ کرنے دو، ہمیں ہمارا کیا جائے گا، اس کو رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سزا دے گا. لیکن جب بات شریعت کی آئے تو اللہ اکبر کوئی بھی ہو، چاہے کسی مسجد کا امام ہو، چاہے اللہ اکبر کسی شہر کا حاکم ہو، چاہے دنیا کا بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، لیکن جب بات شریعت کی آئے گی، جب بات مسئلے کی آئے گی تو جو مسئلہ صحیح ہو اسے فوراً بیان کر دینا. یہ امام حسن کی سنت ہے، فوراً بیان کر دینا چاہیے. ایسی عادت اپنے اندر پیدا کرے کہ جب بات
شریعت کی آئے تو فوراً جواب دے، اور بات اپنی ذات پر آئے تو اللہ وہ اسے نرم طریقے سے سلجھانے کی کوشش کرے، لیکن جب بات شریعت کی آئے تو کسی کو نہیں بخشنا چاہیے۔ سوچے آج ہم لوگ ذرا دیکھیں کہ اللہ پر شریعت پر کتنے حملے ہوتے ہیں، کتنے حملے ہوتے ہیں شریعت پر، اور شریعت کے خلاف کتنی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کوئی ہیں کہ اللہ پر آواز اٹھائے اور کہے کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہوتا ہے محرم کے اندر؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں۔ بلکہ ہمارا مزاج تو ایسا ہوتا ہے کہ آج ہماری عورت کہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز تو شوہر کہے گا جائز، اور بیوی کہے یہ حرام تو مرد کہے گا حرام۔ یہ نہیں دیکھا کہ فرمان مصطفیٰ حرام یا حلال کہتا ہے یا نہیں، بس بیوی کی بات کو مان لیا ہو گیا، اللہ پر رشتہ داروں کی بات کو مان لیا ہو گیا۔ امام حسن کی عادت اپنے اندر پیدا کریں، شریعت کے خلاف جب کام دیکھے تو فوراً روکے، اللہ بچائے کوئی رشتہ دار ہو، اپنا گھر کا ہو یا کسی مسجد کا امام ہو، اللہ جب بات شریعت کے خلاف دیکھے تو فوراً اسے ٹوکے، اور بات جب ذات پر آئے تو اللہ کو پر اسے لیٹ گو کر دے۔ لیکن جب بات شریعت کی آئے تو کسی کو نہیں بخشنا چاہیے، بات شریعت کی آئے تو جو مسئلہ حق ہو اور جو صحیح مسئلہ ہو فوراً بتا کے اللہ وہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ امام حسن کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ امام حسن کی فقط فضیلت سے اللہ با ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ امام حسن کی کیا فضیلت ہے، وہ تو نبی کے نواسے گے، اللہ بر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لختے جگرے گے اور شیر خدا کی آنکھوں کے تارے گے، اللہ بھائی یہی ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ تو پھر ہمارا اللہ وہ اور زیادہ فضیلت بیان کرنا، یہ ہم اپنی بخشش کا سامان تیار کر رکھیں گے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی فضیلت بیان کریں، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنے آپ کو ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ خیر اللہ اکبر۔ اب آپ کو میں بات بتاؤں، آپ کو میں نے 4 خلیفہ کے بارے میں سنایا تھا، پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر، اور تیسرے خلیفہ عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ مولا کائنات۔ اب حضرت علی شیر خدا کی جب شہادت ہوئی، اب اس کے بعد خلافت کس کو ملی؟ اب یہاں سے بات کرنی ہے، اس کے بعد خلافت کس کو ملی؟ تو یاد رکھیں حضرت علی شیر خدا کی جب شہادت ہوئی اس کے بعد خلافت امام حسن کو ملی گئی۔ امام اللہ و خلافت کس کے ہاتھ میں آئی؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ خلافت آئی۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے خلافت کے سارے امور انجام دیے۔ امام حسن نے کتنے مہینے خلافت کی؟ 4 مہینے اور 6 مہینے، کتنے؟ 6 مہینوں تک خلافت کی عمر انجام دی۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے آپ خلیفہ رہے۔ 6 مہینے گزر چکے تو اس کے بعد اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ آئے، کوفہ۔ تو امام حسن نے امیر معاویہ سے فرمایا، معاویہ میں خلافت تمہیں دینا چاہتا ہوں لیکن میرے کچھ شرطیں ہیں۔ کیا کہا؟ اب دیکھو امیر معاویہ بکواس کرنے والے ذرا سنیں کہ اگر امیر معاویہ غلط ہوتے تو کیا یہ نبی کا نواسا انہیں خلافت دیتا، خلافت سپرد کرتا؟ لیکن میں آپ کو اللہ و معتبر کتب کے حوالے سے بیان کروں کہ امام حسن نے 6 مہینے خلافت کی۔ کتنے؟ 6 مہینے خلافت کی، اور 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد جب امیر معاویہ کوفہ آئے، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا میں خلافت دو لیکن میرے کچھ شرطیں گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کیا شرطیں گئے؟ اب وہ شرطیں دیکھیں۔ آج جس نے بات کی اس نے کہا کہ امیر معاویہ کو خلافت دیتے وقت جو امام حسن نے شرط لگائی تھی ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اللہ اکبر علی کو گالی نہ دینا، یہ بھی یہ شرط تھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شرطیں کیا تھیں، شرطیں کیا تھیں، ان شرطوں کو یاد کرنا کہ کن شرطوں کے ساتھ امام حسن نے امیر معاویہ کو خلافت دی تھی۔ کیا ان شرطوں میں اللہ بھائی یہ بھی گئے کہ اللہ اکبر علی کو گالی نہ دینا، کیا یہ بھی شرط میں گئے؟ ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت امام حسن نے خلافت دی لیکن کہا شرطیں گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا لبیک، وہ ساری شرطیں قبول کیا گئے؟ امام حسن نے فرمایا 3 شرطیں گئے۔ پہلی شرط یہ گئے کہ بر وقت آپ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو میرا بھائی حسین خلیفہ ہوگا۔ پہلی شرط کیا رکھی کہ اللہ کو بر وقت، کیونکہ ابھی امام حسین چھوٹے گئے اس لیے ابھی انہیں خلافت نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے میں آپ کو خلافت دے رہا ہوں، لیکن
اگر آپ کے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو کون ہوگا؟ امام حسین. یہ پہلی شرط رکھی. دوسری شرط آپ نے رکھی کہ مدینہ شریف اور حجاز اور عراق وغیرہ کے لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے متعلق کوئی مؤاخذہ اور کوئی مطالبہ نہ کیا جائے. یعنی جو بھی مدینہ سے آئے، حجاز سے آئے، عراق سے آئے، تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی مطالبہ نہ کرنا کہ تم نے حضرت علی کے ساتھ کیا کیا، تم نے کیسا سلوک کیا، کیسا معاملہ کیا وغیرہ، کوئی بھی ان سے مطالبہ اور مؤاخذہ نہ کیا جائے. جو بھی مدینہ شریف سے آئے، حجاز سے آئے، عراق سے آئے، کوئی مطالبہ حضرت علی کے زمانے کا نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسری شرط رکھی. پہلی شرط کیا تھی کہ آپ ابھی خلیفہ ہیں، لیکن آپ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ امام حسین ہوں گے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ اگر مدینہ سے، حجاز سے اور عراق سے جو بھی لوگ آئے تو حضرت علی کے زمانے کا اللہ وہ کوئی بھی مطالبہ اور مؤاخذہ نہ کیا جائے. یعنی کچھ بھی ان سے نہ پوچھا جائے. جو بھی مدینہ سے آئے آپ سے، آپ کے آپ اگر بیعت کر لیں تو انہیں فوراً اللہ اکبر قبول کر لینا، لیکن ان سے کوئی نہ پوچھنا کہ علی کے زمانے میں کیا ہوا تھا. علی کے زمانے کا کوئی مطالبہ نہ کیا جائے. یہ دوسری شرط رکھی. اور آپ نے تیسری شرط رکھی کہ اگر آپ نے فرمایا کہ جو میرے والد پر جتنا بھی قرض، جتنا بھی دین گے، وہ سب آپ کو ادا کرنا ہوگا. یہ تیسری شرط ہے. کیا کہا کہ اللہ اکبر ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے جو دیون گے، یعنی امام حسن کے ذمے پر مولا کائنات نے امام حسن آپ نے فرمایا میرے ذمے جتنے بھی دیون ہیں، جتنے بھی قرض گے، اللہ وہ سب کیا ہے آپ کو ادا کرنے گے. حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ تینوں شرطیں قبول گے. آپ نے تینوں شرطیں سن لی. اب بتاؤ تینوں شرطوں میں امام حسن نے یہ شرط رکھی ہے کہ اللہ اکبر حضرت علی کے بارے میں گالی والی کوئی شرط رکھی؟ کوئی شرط رکھے؟ ہرگز کوئی شرط نہیں رکھے کہ علی کے بارے میں گالی نہ بولنا، ممبر پہ بیٹھنا علی کے بارے میں بکواس نہ کرنا. یہ تو کچھ نہیں بولا. اس لیے کہ امام حسن جانتے تھے کہ ہمارا سچا وفادار اگر ابھی کوئی ہے تو حضرت امیر معاویہ کے. امیر معاویہ یہ جانتے تھے، اس لیے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی. اور پھر لوگ کہتے گئے کہ شرط رکھتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ علی کے بارے میں گالی نہ بولنا. اللہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ حضرت علی کو گالی بولتے تو امام حسن کبھی بھی خلافت انہیں نہ دیتے، کبھی بھی خلافت نہ دیتے. بلکہ امام حسن نے خلافت سپرد کر کے یہ بتا دیا کہ امیر معاویہ ہمارے گستاخ نہیں ہے، ہمارے وفادار ہیں. ہمارے کیا ہے؟ وفادار ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں. لوگوں کی بکواس سے ایک طرف، لیکن امام حسن کا یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ غدار نہیں ہے، ہمارے کیا ہے؟ وفادار ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے کیا ہے؟ وفادار گئے. اہل بیت کے کیا گئے؟ وفادار. اہل بیت کے وفادار گئے. ان تین شرطوں کے ساتھ آپ نے خلافت سونپ دی. اور آپ اللہ اکبر جو خلافت کا تخت ہوتا ہے وہ تخت سے ہٹ گئے. امیر معاویہ یعنی 4 خلیفہ کے بعد خلافت آئی امام حسن کے پاس، اور امام حسن کے پاس سے خلافت کس کے پاس آئی؟ امام حسن کے بعد خلافت کس کے ہاتھ آئی؟ امیر معاویہ کے پاس. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن دھیرے دھیرے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ امیر معاویہ کے پاس سے خلافت کس کے پاس گئی، اور پھر کربلا کیسے واقع میں دھیرے دھیرے پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. لیکن وہ انشاءاللہ وقت آئے گا، دھیرے دھیرے بتایا جائے گا. لیکن علی کے بعد امام حسن، اور امام حسن کے بعد خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. اللہ بھائی یہاں تک کہ امام حسن نے کوفہ چھوڑ دیا اور مدینہ چلے گئے، مدینہ رہنے لگے. یہاں تک کہ اب میں بالکل آخر بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جب آپ مدینہ میں رہنے لگے بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ابن سعد حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے گئے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، ایک خواب دیکھا. مدینہ میں پہنچ گئے، کوفہ چھوڑ گئے، اور خلافت کس کو سونپ دیا؟ امیر معاویہ کو. معاویہ کو سونپنے کے بعد کوفہ چھوڑا اور کہاں چلے آئے؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ آئے، زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ اکبر جو شہادت کا وقت تھا. اللہ اکبر اب جب ایام قریب آ گئے شہادت کے تو اللہ اکبر آپ مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے. جب وہ ایام آئے تو امام حسن فرماتے گئے اللہ اکبر کہ امام حسن نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے.
کیا لکھا ہوا ہے؟ قل هو اللہ احد لکھا ہوا. اے امام حسن نے خواب دیکھا. جب یہ خواب امام حسن نے دیکھا، صبح میں اٹھ کر تعبیر پوچھے، اہل بیت کو بتایا اپنے گھر والوں کو کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، ایسا خواب. تو اہل بیت خوش ہو گئے کہ یہ بڑا اچھا خواب ہے کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان آپ نے قل هو اللہ احد لکھا ہوا دیکھا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب یہ بات سعید ابن مسیب تک پہنچی کہ اللہ ابا امام حسن نے ایسا خواب دیکھا گیا، تو سعید ابن مسیب جو مدینہ منورہ کے بہت بڑے مفتی تھے، اللہ اکبر، آپ نے جواب دیا کہ اگر امام حسن نے یہ خواب دیکھا گیا تو اللہ اکبر، اب ان کی شہادت کا وقت قریب ہے. اب ان کی شہادت کا وقت کیا ہے؟ قریب ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی. کس کی وجہ سے ہوئی؟ زہر کی وجہ سے ہوئی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ زہر دیا گیا. دیکھیے میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں. پہلے آپ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا امام حسن کو. پہلی مرتبہ جب زہر دیا گیا تو کس میں ملا کر؟ شہد میں، یعنی شہد تھا اس میں زہر ملا دیا، امام حسن کو دیا. امام حسن نے وہ شہد کھایا. اب زہر آلود تھا وہ شہد، تو اللہ ابا جب وہ کھایا تو اللہ ابا آپ کے شکم مبارک میں یعنی پیٹ مبارک میں درد پیدا ہوا اور رات بھر بے قراری اور بے چینی رہی، یہ زہر والا شہد کھانے کی وجہ سے. یہاں تک کہ جب صبح ہوئے آپ بیدار ہوئے، پھر آپ اپنے نانا کے روزے پر گئے، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنے لگے نانا میرے پیٹ میں درد ہے اور اللہ ابا بڑا شدید درد ہے. اللہ کو ابا جب یہ حضور کی بارگاہ میں دعا کی اللہ میرے نانا کے صدقے میں مجھے اچھا کر دے، یہ دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائی، یہ ٹھیک ہو گئے. یہ پہلی مرتبہ آپ کو اللہ اکبر زہر دیا گیا، کس میں ملا کے؟ شہد میں ملا کے. دوسری بار پھر آپ کو زہر دیا گیا اور اللہ اکبر وہ کھجوروں میں ملا کے، زہر آلود کھجوریں یعنی کھجوریں تھی اس میں زہر کو مکس کر دیا گیا اور پھر وہ کھجوریں امام حسن کو دی. امام حسن نے وہ کھجوریں کھائی. اللہ اکبر 6 یا 7 کھجوریں کھاتی آپ کو سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی، سخت گھبراہٹ. دوسری مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ کھجوروں میں ملا کر جب کھایا آپ کو سخت گھبراہٹ بے چینی ہوئی، تو آپ فوراً اٹھے اور اپنے بھائی امام حسین کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہا کہ بھائی مجھے بہت سخت گھبراہٹ اور بے چینی ہو رہی ہے. اللہ بھائی یہاں تک کہ امام حسین کے گھر میں پوری رات بے چینی اور بے قراری کے ساتھ امام حسن نے گزارے. پھر آپ اپنے نانا کے روزے پر گئے، دعا کی، اللہ نے شفا عطا فرما دی. کتنی مرتبہ زہر ہوا؟ 2 مرتبہ ہوا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اور بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو اور 3 مرتبہ زہر دیا گیا، مطلب کل 5 مرتبہ ہوا زہر. پھر آپ کو 6ٹھی مرتبہ زہر دیا گیا. 6ٹھی مرتبہ میں کہتا رہا ہوں کل کتنی مرتبہ زہر دیا گیا؟ 6 مرتبہ. پہلا شہد میں، دوسرا کھجوروں میں، اور بھی تفصیل ہے لیکن آخری بات سن لے کہ اللہ 5 مرتبہ جب زہر دیا گیا تو امام حسن حضور کی بارگاہ میں جاتے دعا کرتے وہ شفا ہو جاتی. لیکن جب آپ کو 6ٹھی مرتبہ زہر دیا گیا تو بیان کیا جاتا ہے کہ 6ٹھی بار ہیرے کی کنی میں کنی پیسی ہوئی، ہیرے کی کنی، ہیرے کی جو کنی ہوتی ایک طرح سے وہ پیسی ہوئی اللہ اکبر آپ کی سراہی میں ڈال دی گئی. امام حسن کی جو سراہی تھی تو اللہ اکبر ہیرے کی کنی پیسی ہوئی آپ کی سراہی میں ڈال دی گئی. تو اللہ اکبر جب سراہی میں ڈال دی گئی تو اب اس سراہی میں پانی بھرا جاتا تھا. سراہی میں پانی بھر کے امام حسن اسے پیتے تو اللہ اکبر ہیرے کی کنی پیسی ہوئی اس سراہی میں ڈال دی گئی، یعنی پانی میں وہ زہر ملا دیا گیا. اور جب ملا دیا گیا تو امام حسن نے وہ پانی سراہی میں جو تھا وہ پی لیا. جب پی لیا تو اللہ اکبر جیسے پیا، امام حسن فرماتے جیسے وہ میں نے زہر والا پانی پیا تو مجھے ایسا لگا جیسے حلق سے لے کر ناف تک سب کے سب پھٹ چکا گیا، سب کے سب پھٹ چکا گئے. اللہ پر ایسا مجھے احساس ہوا، سخت درد ہوا، سخت تکلیف ہوئی. اللہ پر یہاں تک کہ آپ فرماتے گئے کہ انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگے. اتنا سخت 6ٹھی مرتبہ جب زہر دیا گیا اتنا سخت زہر تھا کہ آپ خود فرماتے گئے کہ انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرنے لگے. میں سخت پریشان ہوا، سخت پریشان ہوا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا گیا کہ جب 6ٹھی مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، یہ 6ٹھی مرتبہ زہر دینے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی گئی. اور اللہ اکبر جب 6ٹھی مرتبہ یہ زہر دیا گیا اور آپ نے اور سراہی میں موجود پانی پی لیا تو وفات کے قریب آپ
کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے گئے. اب یہ دیکھیے لوگ مجھے پوچھتے گئے کہ اللہ بس زہر جو ملایا گیا تھا، اللہ بھائی یہ ملایا کس نے تھا، یہ ملانے والا کون تھا؟ تو وہ ذرا اس بات کو سنے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زہر ملایا کس نے تھا. اب جب یہ چھٹی مرتبہ زہر پی لیا گیا تو اللہ اکبر سخت تکلیف ہوئی. تو امام حسین آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ پوچھنے والے کون ہے؟ امام حسین جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا. تو اللہ اکبر اب جواب سنیں. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا، اس کا نام بتایا جائے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا. بتاؤ، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کم علم کی وجہ سے لوگ نسبت کر دیتے کہ آپ کی بیویوں کی طرف. اللہ اکبر کہ آپ کی بیوی نے آپ کو اللہ اکبر یزید کے لالچ میں آ کر کہ یزید اس سے نکاح کرے گا، بڑے انعام دے گا، تو یہ لالچ میں آ کر آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا تھا اور اس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. لیکن آج امام حسن کے فرمان سے سنیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا تھا. اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں، امام حسین نے پوچھا کہ بھائی آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو اللہ اکبر آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے قتل کرو گے؟ اگر میں نام بتا دوں گا تو کیا تم مجھ سے قتل کرو گے؟ اللہ اکبر. تو امام حسین نے کہا ہاں، آپ کو بار بار زہر دیا گیا، بار بار ایسی سخت تکلیف میں آپ مبتلا ہوئے گے، میں ضرور اسے قتل کروں گا. تو اب امام حسن کا فرمان سنیں. آپ فرماتے گئے کہ جس کے بارے میں میرا گمان گیا اگر حقیقت میں وہی زہر دینے والا گے تو اللہ منتقم حقیقی ہے، یعنی اللہ بدلہ لینے والا ہے. نام بتایا امام حسن نے؟ بتایا نام؟ نہیں بتایا. یہ تاریخ الخلفاء وغیرہ میں، یہ بڑی معتبر کتابوں میں لکھا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ میرا گمان جس کے بارے میں ہے کہ مجھے اس نے زہر دیا ہوگا، میرا گمان جس کے بارے میں ہے اگر واقعی اس نے مجھے زہر دیا گے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ بدلہ لینے والا ہے. اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر اس نے مجھے زہر نہیں دیا گے تو اللہ بخامخواہ پھر اللہ پر میری وجہ سے اللہ پر ایک کو قتل کر دیا جائے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے، یہ کبھی بھی میں گوارہ نہیں کرتا، کبھی بھی گوارہ نہیں کرتا. آپ ذرا مجھے بتاؤ کیا امام حسن نے نام بتایا؟ تو اللہ اکبر. اگر لوگ اب کہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا تھا تو بتاؤ اس کی بات سچ مانی جائے گی؟ ہرگز نہیں مانی جائے گی. آپ کی بیوی آپ کو کیسے زہر دے سکتی ہے؟ یہ بالکل من گڑت ہے کہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے یہ سب من گڑت باتیں کہ اس تعلق سے کوئی معتبر روایت اور کوئی معتمد بات نہیں ہے، اس تعلق سے کوئی سند نہیں ہے کہ اللہ اکبر امام حسن کو زہر ان کی بیوی نے دیا ہوگا. بلکہ اللہ اکبر صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا اس کا علم تو خود ان کے بھائی کو بھی نہیں تھا، یعنی امام حسین کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے بھائی کو زہر کس نے دیا گیا. تو جب سگے بھائی کو نہیں پتا تھا تو پھر اللہ اکبر آج ہم اتنے زمانے بعد ہم کو کیا معلوم، اور ہم اللہ اکبر چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کے فیصلہ کر لیں کہ امام حسن کو زہر ان کی بیوی نے دیا تھا. غلط بات ہے. امام حسن کو زہر کس نے دیا تھا اس کا علم کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا تھا. اللہ اکبر. جو لوگ آپ کی بیوی کی طرف نسبت کرتے گئے وہ بالکل غلط نسبت کرتے گئے. اللہ اکبر. اور بیان بھی کیا جاتا ہے کہ جعدہ بنت اشعث نامی عورت نے زہر دیا تھا. آپ کی بیوی کا نام بتایا جاتا ہے کہ جعدہ بنت اشعث یہ آپ کی بیوی تھی اور انہوں نے آپ کو زہر دیا تھا. لیکن میں آپ کو بیان کروں کہ اللہ اکبر امام حسن کی بیوی آپ کو بلا زہر کیوں کر دے سکتی ہے؟ حالانکہ روایتوں میں آیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سے شادی کرتے تو 1 یا 2 رات اپنے پاس رکھتے اور تیسرے دن طلاق دے دیا کرتے تھے. یہ صحیح روایتوں میں کہ 1 یا 2 دن 2 رات رکھتے اس کے بعد طلاق دیتے. تو آپ ذرا مجھے بتاؤ کیا بیوی کو 2 دن میں بھی اللہ پر نفرت ہو جائے گی اپنے شوہر سے؟ 2 دن میں بھی اللہ پر بغاوت کرنے لگے گی؟ آج سال ہاں سال بیوی ہمارے پاس رہتی ہے اور شروع کے دن تو کتنے خوشی سے جاتے گئے. تو روایتوں میں آیا کہ امام حسن جب بھی کسی سے شادی کرتے تو اللہ پر 1 یا 2 رات رکھتے اور تیسری رات کو آپ اسے طلاق دے دیا کرتے اور دوسری بیوی سے شادی کرتے. یہاں تک کہ روایت کے اندر آیا گیا کہ امام حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی گئیں. کتنے؟ 100 سے زیادہ شادیاں کی گئے. اللہ با 1 یا 2 رات رکھنے کے بعد امام حسن طلاق دے دیا کرتے. بلکہ یہاں تک کہ حضرت علی لوگوں سے کہتے اے لوگوں اپنی بیٹیوں کی شادی میرے بیٹے حسن کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ اس کے ساتھ نہ کرو. ایک تو
وہ 1 یا 2 دن رکھتا ہے، اس کے بعد طلاق دے دیتا ہے، پھر خواہ تمہاری اللہ اکبر بیٹیاں وہ مطلقہ ہو کے اپنے گھروں میں اکیلی زندگی گزارے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرے لڑکے کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی نہ کرے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اللہ اکبر امام حسن کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادی کرتے ہیں، اپنی لڑکیوں کی شادی کرتے ہیں۔ تو 100 سے زیادہ شادی آپ نے کی گئے، تو کیا اللہ اکبر 2 دن میں کوئی بیوی امام حسن کی دشمن ہو جائے گی؟ 2 دن کے اندر یزید کی بات کو مان کے اللہ اکبر زہر پلا دے گی۔ اور بیان کیا گیا کہ 6 مرتبہ زہر دیا گیا، تو کیا 6 مرتبہ اللہ اکبر بیوی نے زہر دیا گیا؟ حالانکہ روایت میں آیا کہ 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن ہو، اس کے بعد طلاق دے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ اکبر دیا تو 6 مرتبہ گیا، تو اللہ اکبر باقی 3 مرتبہ کس نے دیا؟ کیا 3 مرتبہ بیوی نے دیا، تو 3 مرتبہ دوسری بیوی نے دیا؟ یہ تو کوئی بھی اپنی طرف سے من گھڑت بنا کے بول سکتا ہے، بات کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ امام حسن کو زہر کس نے دیا اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر بلکہ خود بیان کیا جاتا ہے، آپ کے امام حسن سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا یہ بتاؤ کہ آپ اتنی زیادہ شادیاں کیوں کرتے گئے؟ اتنی زیادہ شادیاں، ایک شادی کرتے 2-3 دن کے بعد پھر طلاق دیتے، پھر شادی کرتے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ اتنی زیادہ شادیاں کرتے گئے۔ اللہ اکبر تو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن فرماتے گئے میں زیادہ شادیاں اس لیے کرتا ہوں تاکہ سب کو میرے اللہ اکبر نانا سے رشتہ داری حاصل ہو جائے، سب کے سب میری ماں کی بہو بن جائے۔ اور اللہ اکبر جب میری ماں فاطمہ کی بہو بن جائے گی، میرے نبی سے اللہ اکبر میرے نانا سے رشتہ داری ہو جائے گی۔ تو حدیث میں کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب، کہ قیامت کے دن سارے رشتہ داری اور سارے نسب ختم ہو جائیں گے، صرف حضور کا نسب باقی رہے گا۔ امام حسن فرماتے گئے میں سب کے ساتھ نکاح کر کے اللہ اکبر میری ماں کی بہو بنا دو، حضور سے رشتہ داری ہو جائے گی، سب کا نسب قیامت کے دن باقی رہنے والا ہے، سب کا نسب باقی رہے گا۔ تو امام حسن تو اتنی زیادہ آپ نے شادیاں کی ہے، تو پھر اللہ اکبر پھر یہ نسبت کرنا کہ امام حسن کو زہر آپ کی بیوی نے دیا تھا، یہ بالکل کیا ہے؟ غلط ہے، من گڑت ہے، یہ کوئی اصل نہیں ہے کہ امام حسن کو زہر ان کی بیوی نے دیا تھا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آپ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا، 5 مرتبہ حضور کے روزے پر حاضر ہو آپ کو شفا ہوئی، لیکن 6ٹھی مرتبہ جب زہر دیا گیا اس زہر پینے کی وجہ سے آپ کی کیا ہو جاتی ہے؟ شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گئے، لیکن بات یاد رکھنے کا کہ امام حسن نے خلافت کس کو دی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو دیے گئے۔ اب بات یہ دیکھنے کہ امیر معاویہ خلافت کس کو دیتے گئے، کیوں دیتے ہیں، کس وجہ سے دیتے گئے اور کن شرائط کے ساتھ دیتے گئے، وہ آپ کو بعد میں معلوم پڑے گا، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آئے گا۔ کہ یہ امام حسن کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کر دی کہ اللہ نے بڑے مقام بڑے مرتبے سے آپ کو نوازا تھا، اور یہ اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوازے گئے۔ ان کے والد کا نام مولا کائنات شیر خدا گئے، ان کے والدہ کا نام خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گے۔ اللہ عبد جن کے نانا مصطفیٰ کو، جن کے باپ شیر خدا کو، جن کے ماں خاتون جنت کو، اس امام حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس امام حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے بڑے مرتبے سے نوازا تھا۔ اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت ہم سب کی دلوں میں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو امام حسن کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل امام حسین کا ذکر ہوگا، فضائل اور امام حسین کی شان بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر بیان ہوگا کہ یزید خلیفہ بنتا گیا، لیکن خلیفہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت یزید کے پاس کیسے جاتی ہے وہ بیان ہوگا۔ پھر انشاءاللہ امام حسن مدینہ سے مکہ، پھر وہاں سے کربلا کی طرف جو سفر کرنے انشاءاللہ وہ سب کے سب دھیرے دھیرے بیان آئے گا۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس بیان کرنے کو سننے کو قبول فرمائے، میرے بولنے میں سننے میں کوئی غلطی کو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔